السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاته ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ محترم سامعین و سامعات، اسلامک آرگنائزیشن فار سوشل اویرنس کی جانب سے سیرت رسول کے یہ سلسلے کی دوسری کڑی ہے، اور آج کے اس مجلس میں ہم بعثت نبوی کے موقع پر دنیا کے کیا حالات تھے اس سے متعلق تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ حاضرین، جب ہم ماضی کے ورق گردانی کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی دو بڑی طاقتیں دنیا کے ایک بڑے خطے پر حکومت کرتی تھی۔ پہلی بڑی طاقت فارس کی تھی، جس کی سرحدیں عراق سے لے کر ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی، تو دوسری بڑی طاقت روم کی تھی، جس کی سرحدیں یورپ، ایشیا اور افریقہ کے خطے تک پھیلی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے ہم فارس سے متعلق گفتگو کریں گے۔ حاضرین، فارس ایک دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی، ایک دنیا میں اس کے اوج کمال تک اس کی حکومت پہنچ چکی تھی، لیکن بعثت نبوی کے موقع پر اس کی حالت بھی دیگر گوں ہی تھی۔ مذہب کے نام پر گرچہ کہ یہ لوگ مجوسیت کے ماننے والے تھے، لیکن دھیرے دھیرے ان کے اندر بھی مذہب کے نام پر بے شمار خرابیاں پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ ان کے اندر دو خداؤں کا تصور پایا جاتا تھا، ایک خدا نور کا خدا اور دوسرا خدا ظلمت کے خدا کا تصور تھا۔ ایک خدا جو نیکی کا خدا ہوتا تو دوسرا خدا جو بدی کا خدا ہوتا۔ اس کے علاوہ حکمرانوں، عمراء اور سلاطین کو بھی یہ خدا کے اوتار یا خدا ہی کا تصور رکھا کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ان کے خلاف کسی بھی طرح کا ان کے ظلم و ستم پر کسی طرح کی کوئی بات نکالنا، ان کے خلاف کوئی آواز کرنا اپنے اوپر بہت بڑا گناہ تصور کیا کرتے تھے، اور عمراء بھی اپنے آپ کو خدا تصور کرنے کی وجہ سے عیش پرستی کا شکار ہو رہے تھے، اور اپنی عیش پرستی کی، اپنے لالچ کی، اپنی حرص کی اور اپنی طمع کو پورا کرنے کے لیے عوام پر، رعایا پر بیجا ٹیکس نافذ کیے جاتے تھے، اور عوام سے ظلم و ستم کر کے ان سے ٹیکس حاصل کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اگر معاشرتی زندگی دیکھیں تو عورتوں کی حالت ابتر تھی، عورتوں کو لونڈیوں کا درجہ دیا جاتا تھا، معاشرے میں انہیں دوسرا درجہ دیا جاتا تھا۔ دوسری بڑی طاقت اس دور میں روم کی طاقت تھی۔ روم میں گرچہ کہ عیسائیت اپنے زور و شور پر تھی، لیکن عیسائیت میں بھی بے شمار خرابیاں پیدا ہوتی چلی گئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے صرف چند سال کے بعد ہی سینٹ پال نے عیسائیت کی ساری شکل کو ہی بدل کر رکھ دیا تھا، تثلیث کے عقیدے کو پیدا کر دیا، جس میں تین خدا کا تصور پایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ مذہبی رہنماؤں نے دھیرے دھیرے اپنے آپ کو خدا بنا لیا تھا، اور یہ تصور لوگوں میں پھیلانے لگے تھے کہ اگر آخرت میں کامیابی پانا چاہتے ہو تو تم پر ضروری ہے کہ تم مذہبی رہنماؤں کو خوش کرنے لگو، اور آخرت میں کامیابی پانا چاہتے ہو تو یہ ضروری ہے کہ مذہبی رہنما تمہیں اس دنیا میں کامیابی دلا دے۔ اس کے علاوہ نت نئے رسومات، نت نئے فکر و خیالات کی وجہ سے لوگوں کو لوٹا کرتے تھے، جیسا کہ لوگوں میں یہ فکر عام رائج کر دی تھی کہ تم زندگی میں ہفتے بھر میں چاہے جتنے بھی گناہ کر لو، لیکن اگر اتوار کے دن آ کر پوپ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے تو پوپ تمہیں سارے گناہوں سے بری ذمہ کر دے گا، اور پوپ بھی سارے گناہوں سے بری ذمہ کرنے کے لیے ان سے موٹی موٹی رقم وصول کیا کرتے تھے، اور ان کا اثر و رسوخ دھیرے دھیرے اتنا بڑھتا چلا گیا کہ حکمران بھی اپنے حکمرانی کی سند حاصل کرنے کے لیے پوپ کے سامنے جھکا کرتے تھے، اور انہیں خوب موٹی موٹی اور بڑی بڑی رشوتیں دیا کرتے تھے، اور ان پوپوں کو خوش رکھنے کے لیے عوام بھی انہیں بڑی بڑی رقمیں دیا کرتی تھی۔ حاضرین، اس کے علاوہ پوپوں کے ظلم و ستم کی کہانی بھی اپنی ایک الگ داستہ بیان کرتی ہے۔ پوپ اپنے مخالفین کو نظر آتش کیا کرتے تھے، ان پر طرح طرح کے مصائب لادا کرتے تھے، انہیں
ظلم و ستم کی چکی میں پیسا جاتا تھا۔ اگر کوئی ان کے خلاف آواز اٹھاتا تو انہیں زندہ نظر آتش کیا جاتا تھا۔ اگر کوئی ان کے خلاف آواز اٹھاتا تو انہیں قتل کر دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی ان کے خلاف آواز اٹھاتا تو انہیں عیسائیت سے خارج کر دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی ان کے خلاف آواز اٹھاتا تو زندگی کی ساری نعمتیں ان کے اوپر محروم کر دی جاتی تھیں۔ حاضرین، اس کے علاوہ مذہب کا ایک بہت ہی برا تصور ان روم میں جو پایا جاتا تھا وہ ہے رہبانیت کا تصور، یعنی کہ زندگی کے ساری نعمتوں سے، زندگی کے سارے تنعم سے اپنے آپ کو بیزار کر دینا اور صرف اور خدا کی عبادت کے نام پر اپنے آپ کو خدا کے لیے یکجا ہو جانا اور خدا کے لیے ساری زندگی کی نعمتوں کو ٹھکرا دینا، یہ رہبانیت کا تصور پایا جاتا تھا۔ اور حد تو یہ ہے کہ اس سلسلے میں لوگ طرح طرح کے عقیدے باندھ لیتے تھے۔ کوئی ساری زندگی نہ نہانے کی قسم کھاتا تھا تو کوئی ساری زندگی سائے سے بچے رہنے کی قسم کھاتا تھا، کوئی ساری زندگی دھوپ میں کھڑا رہنے کی قسم کھاتا تھا، تو کوئی یہ قسم کھاتا تھا کہ وہ ساری زندگی شادی ہی نہیں کرے گا، تو کوئی انسان یہ بھی قسم کھاتا تھا کہ وہ ساری زندگی اپنے والدین کا چہرہ تک نہیں دیکھے گا۔ الغرض عجیب و غریب قسم کے رسومات ان کے اندر آئے تھے۔ مذہبی طور پر روم میں بھی ساری شکل بگڑی ہوئی تھی، معاشرتی حالات بھی خراب ہوتی جا رہی تھی، اور اخلاقی حالات کا تو کیا کہنا۔ جہاں پر عیش پرستی عام ہو وہاں پر اخلاقی حالات بھی خود بخود خراب ہوتی ہی چلی جاتی ہے۔ زنا ان کے اندر عام تھی، چوری ڈکیتی ان کے نس نس میں بس چکی تھی، ظلم و ستم تو عام تھا، حکمراں ہی کیا مذہبی رہنما بھی ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ حاضرین، یہاں پر رک کر میں مختصر طور پر ہندوستان کے حالات کا بھی تذکرہ کروں گا۔ حاضرین، ہندوستان کے حالات بالخصوص جس وقت بعثت نبوی کے تھے اس وقت ہندوستان کے حالات اور بھی برے ہوتے جا رہے تھے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان میں پہلے سے ہی شرک کا تصور پایا جاتا تھا، لیکن بعثت نبوی کے موقع پر 3 کروڑ سے زائد دیوی دیوتاؤں کو پوجا جاتا تھا۔ مذہبی رہنما چڑھاوے کے نام پر بھولی بھالی عوام کو لوٹا کرتے تھے، اور اسی دور میں ذات پات کا نظام بھی رائج ہو گیا تھا جو معاشرے کے لیے تباہ کن ہو چکا تھا۔ اس قدر تباہ کن ہو چکا تھا کہ بڑی ذات والے چاہے جو بھی گناہ کریں، بڑی ذات والے چاہے جتنی بھی بڑی غلطی کریں، ان کے لیے عام معافی نامہ تھا۔ اگر چھوٹی ذات والا اگر بڑی ذات کے برابر بھی چلنے لگتا تو اسے بڑی سے بڑی سزائیں دی جاتی تھی، حتیٰ کہ جس کنویں سے بڑی ذات والے پانی لیا کرتے تھے اس کنویں سے چھوٹی ذات والوں کو پانی لینے تک کی اجازت نہ تھی۔ اگر غلطی سے وید کی کوئی آواز چھوٹی ذات والوں کے کانوں میں پڑ جاتی تو پگھلا ہوا سیسا ان کے کانوں میں ڈال دیا جاتا تھا۔ اس قدر سزائیں چھوٹی ذات والوں پر دی جاتی تھی۔ اس سے بڑھ کر عورتوں کے سلسلے میں بھی کسی طرح کے ہندوستانی معاشرے میں بھی کوئی حقوق نہیں پائے جاتے تھے۔ پہلے سے بھی عورتوں کو زندگی میں دوسرا درجہ ہی دیا جاتا تھا۔ شادی کے بعد اگر شوہر مر جاتا تو بیوہ کے لیے زندگی کی ساری نعمتیں، زندگی کی ساری خوشیاں حرام تھیں، حتیٰ کہ وہ کوئی رنگین لباس تک نہیں پہنتی تھی۔ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر بیوہ ہونے کے بعد عورت کو زندہ اور شوہر کی چتا پر لٹا دیا جاتا تھا، جو کہ ستی کی رسم کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس کے علاوہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ عورتیں دشمنوں کے ہاتھ نہ لگے، اس وجہ سے ہندوستان میں عورتیں خود اپنے آپ کو نذر آتش کیا کرتی تھیں۔ الغرض مختصر طور پر یہ کہوں تو دنیا کے حالات بہت ہی ابتر تھی۔ حاضرین، عرب کے حالات کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ حاضرین، عرب کے مذہبی حالات کے سلسلے میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ عربوں میں بنیادی طور پر توحید کا تصور پایا جاتا تھا۔ وہ لوگ ایک خدا کو مانتے تھے، وہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ ساری دنیا کا پیدا کرنے والا، اس ساری دنیا کو بنانے والا ایک اللہ تبارک و تعالی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ کس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے، بلا شک و شبہ کہیں گے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ عربوں میں ایک برا خیال یہ بھی تھا
کہ وہ یہ بات تسلیم کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے کام کو بانٹ دیا ہے، فرشتوں میں مختلف کام بانٹ دیے ہیں۔ کسی کے ذمے یہ کام دیا ہے کہ وہ آل اولاد دے، کسی کے ذمے تجارت میں نفع کی ذمہ داری دی ہے، کسی کے ذمے میدان جنگ میں کامیابی کی ذمہ داری دی ہے، کسی کے ذمے زندگی کے نعمتوں کی ذمہ داری ہے۔ بل الغرض ان کا یہ تصور پایا جاتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے کاموں کو لوگوں میں بانٹ دیا ہے، چھوٹے چھوٹے خداؤں کا تصور ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ لوگ بے شمار خداؤں کو مانا کرتے تھے، اور فرشتوں کے سلسلے میں بھی ان کا یہی تصور پایا جاتا تھا کہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے کاموں کے اوپر معمور کر رکھا ہے۔ اسی طرح دھیرے دھیرے ان کے اندر بت پرستی بھی رواج پاتی چلی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے 150 سال قبل شام سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 150 سال قبل شام سے ایک بت لایا گیا جو کہ حبل نامی بت تھا، اور اس کا لانے والا عمرو ابن لحی تھا جو کعبے کا ذمہ دار تھا۔ اس نے حبل نامی بت کو لا کر کعبے میں نصب کر دیا اور لوگوں کو کہا کہ وہ اس کی پرستش کرنے لگے، اس کے سامنے سجدہ کرنے لگے، اور لوگ بھی دھیرے دھیرے اس کے سامنے سجدہ کرنے لگے، اور لوگوں کے اندر بت پرستی اس قدر رائج ہوتی چلی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک مکے میں یعنی خود خانہ کعبہ میں 360 سے زائد بت رکھے ہوئے تھے۔ ہر گھر کا الگ بت تصور ہوتا تھا، ہر خاندان کا الگ بت رکھا جاتا تھا، حتیٰ کہ اگر کوئی خوبصورت پتھر بھی نظر آتا تو اس کے سامنے بھی چڑھاوے چڑھا کر اسے بھی بت تصور کر لیا جاتا تھا۔ کوئی میدان ہوتا، چٹیل میدان ہوتا تو وہاں پر بھی پتھر نصب کر کے وہاں پر بھی ایک بت بنا لیا جاتا تھا۔ الغرض بت پرستی عرب معاشرے میں عام ہو چکی تھی۔ اگر اخلاقی اعتبار سے دیکھیں تو اخلاقی اعتبار سے جو سب سے بری چیز عرب میں تھی وہ ہے خون ریزی، خانہ جنگی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر عرب میں تلواریں نکل آتی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے ساتھ خون ریز جنگیں ہوا کرتی تھی، اور یہ جنگیں سالوں سال تک، بسا اوقات 100 سال تک یہ جنگیں چلی کرتی تھی۔ حرب داحس و غبرہ مشہور جنگ 40 سال تک چلی، حرب بعاث مشہور جنگ 30 سال تک چلی، جنگ فجار جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایک حصے میں آپ نے بھی شرکت کی تھی، 15 سال تک تھی۔ اس کے علاوہ ایسے بھی جنگیں ہیں، حرب بسوس جو کہ 100 سال تک جنگیں چلی۔ اس طرح بے شمار جنگیں تھیں جن کا آغاز صرف چھوٹی سی باتوں پر ہوا کرتا تھا، لیکن یہ 100 سال تک چلا کرتی تھی۔ خون ریزی ان میں عام سی بات تھی۔ اس کے علاوہ دوسری بڑی خرابی ان کے اندر شراب نوشی تھی۔ شراب نوشی ان کے اندر اس قدر عام تھی کہ عربی ادب میں شراب سے متعلق 150 سے زائد الفاظ پائے جاتے ہیں۔ شراب کے علاوہ ان کے اندر خمار بازی، سود خوری بھی عام سی بات تھی، اور فحش گوئی اس قدر عام تھی، اور بے حیائی اس قدر عام تھی کہ لوگ خانہ کعبہ کا ننگا ہو کر طواف کیا کرتے تھے اور اسے عبادت تصور کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ زنا بھی عام سی بات تھی۔ ڈاکہ زنی، چوری بھی ان کے اندر عام سی بات تھی۔ ڈاکہ زنی میں قبیلہ طے کے بہت سارے قبائل مشہور تھے جن کا گزر بسر صرف اور صرف ڈاکہ زنی کے اوپر ہی ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری خرابیاں تھیں جو عرب معاشرے میں پائی جاتی تھی۔ الغرض مختصر طور پر کہوں تو ساری دنیا کے ہر میدان میں حالت ابتر ہو چکی تھی، مذہبی حالات دیگرگوں ہو چکی تھی، توحید کے نام و نشان تک نہ تھا، خدا کے نام پر کہیں بادشاہوں کی پرستش ہوتی تھی تو کہیں امراء کو پوجا جاتا تھا تو کہیں مورتیوں کی عبادت ہوتی تھی۔ ایسی بھی قومیں تھیں جو ہر اس چیز کی عبادت کرتی تھیں جن سے انہیں خطرہ لاحق ہوتا تھا۔ معاشرتی نظام بالکل بگڑ چکا تھا۔
ذات پات کا نظام رائج تھا۔ چھوٹی ذات والے شودروں کو بڑی ذات والوں کے گھروں میں آنے کی اجازت نہ تھی۔ اخلاقی حالت بھی بگڑ چکی تھی۔ معاشرے کا ہر فرد عیش پرستی میں مبتلا تھا۔ قتل و غارت گیری، جوا بازی، چوری و ڈاکہ زنی کا بازار گرم تھا۔ کمزوروں پر ظلم ہوتا، طاقتور افراد ہر سزا سے بری الذمہ تصور کیے جاتے تھے۔ عدل و راستی، پاک بازی، پارسائی انسان کے مضامین اخلاق سے مٹا دیے گئے تھے۔ غرض دنیا کے حالات ہر طرح سے اسی ضرورت کے متقاضی تھے کہ دنیا میں کوئی مصلح آئے، اخلاق کا کوئی معلم، حق کا کوئی داعی، بنی نوع کا نجات دہندہ آخری بار وجود میں آئے اور انسانیت کے بکھرے ہوئے شیرازے میں جو عرصہ دراز سے پراگندہ و منتشر ہو رہا تھا پھر نظم و انتظام پیدا کر دے اور روحانیت، خدا پرستی کے خزاں رسیدہ باغ کو اثر نو پر بہار بلکہ سدا بہار اور دنیا کے ظلمت کدے کو پھر مطلع نور سے بھر دے۔ حاضرین، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہو کہ جب دنیا کے حالات اس قدر ابتر تھی اور عرب کی بھی حالات یہی تھی تو پھر کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی کو عرب ہی میں بھیجا؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی کو دنیا کے کسی اور خطے میں نہیں بھیجا؟ حاضرین، حالانکہ عرب کے حالات بگڑی ہوئی تھی، اس بات کے کسی کو انکار نہیں، لیکن چند ایسے ان کے اندر صفات پائے جاتے تھے جو انہیں دیگر قوموں سے بالکل ممتاز اور ممیز کرتے تھے، جیسا کہ عدل، جیسا کہ بہادری، شجاعت و بہادری میں عرب قوم کا ایک الگ ہی امتیاز پایا جاتا تھا۔ عرب قوم بے حد بہادر اور شجاع ہوا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر سالوں سال تک خون ریزی اسی بہادری کا ایک ہلکا سا نمونہ ہے۔ میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ رستم کے دربار میں ایک ادنا سا مسلمان سپاہی جاتا ہے، بات کرنے کے لیے، جنگ سے پہلے ڈیلنگ کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اس کا منظرنامہ دیکھیے کہ وہ ادنا سا سپاہی اپنی تلوار کی دھار سے رستم کے دربار کے قالین کو چیرتا ہوا جاتا ہے، اپنے گھوڑے کو رستم کے دربار کے ایک کرسی سے باندھتا ہے اور رستم کے آنکھ میں آنکھ ملا کر یہ کہتا ہے کہ اے رستم، ہم تمہارے سامنے 3 آپشنز پیش کرتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ تم اسلام قبول کر لو۔ اگر اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے ہو تو ایسے موقع پر تم ہمارے اطاعت گزار بن جاؤ۔ اگر اطاعت گزار بھی نہیں بنو گے تو یاد رکھو، دیکھیے یہاں پر دیکھیے، آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کہہ رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یاد رکھو، ہماری تلواریں تم میں کے ہر ایک کا گلا کاٹتی ہوئی چلی جائیں گی اور ہم ان تمام لوگوں کو آزاد کر دیں گے جنہیں تم لوگوں نے بندی بنا کر رکھا ہے۔ صرف رستم کے دربار ہی کی بات نہیں ہے، اس وقت کی سب سے بڑی طاقت یعنی کہ فارس کی طاقت، اس کے بادشاہ یزدگرد، اس کے دربار میں بھی ایک سپاہی جاتا ہے اور جا کر یزدگرد سے کہتا ہے کہ جئنا لنخرج من عبادت العباد الى عبادت اللہ، کہ اے یزدگرد، ہم تمہاری سرزمین پر صرف اور صرف اسی لیے آئے ہیں تاکہ ہم تمہارے ظلم و ستم سے تمہاری رعایا کو نجات دلا دیں۔ اگر تم اپنی رعایا پر ظلم و ستم کرنا بند نہیں کرو گے، اگر تم رعایا کو مظلومی سے نجات نہیں دلاؤ گے تو یاد رکھو ہم تمہارے سامنے تمام تمہاری سپاہیوں کو قتل کرتے چلے جائیں گے اور ہم تمہیں بھی اپنے پاؤں تلے رون دیں گے۔ حاضرین، یہاں پر منظرنامہ ملاحظہ کیجئے کہ ایک ادنا سا سپاہی اس وقت کے سپر پاور کے دربار میں اور اس وقت کے سپر پاور بادشاہ کے سامنے کیا کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں اپنے پیروں تلے روند کر رکھ دیں گے۔ یہ عربوں ہی کی بہادری اور شجاعت کا نمونہ تھا۔ اس کے علاوہ عربوں میں دیگر بھی خوبیاں پائی جاتی تھی، جیسا کہ وہ فیاض تھے، وہ رحم دل تھے، وہ بہت زیادہ سخی تھے، اس کے علاوہ عادل تھے، اور اس سے بڑھ کر اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیتے، کسی بات کی عہد کر لیتے تو اپنی جان دے دیتے، لیکن کبھی قسم نہیں توڑتے تھے، کبھی بے وفائی نہیں کرتے تھے۔ ایک اور چیز جو عربوں کو دیگر چیزوں سے ممتاز بناتی ہے وہ ہے ان کا حافظہ۔ عربوں کا حافظہ ضرب المثل حافظہ تھا۔ وہ زبانی طور پر یاد کر، زبانی طور پر سن کر اپنی ساری زندگی یاد رکھا کرتے تھے۔ مشہور ہے عربوں میں صرف 17 سے 18 افراد ایسے تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے،
باقی کے تمام افراد صرف زبانی طور پر اشعار کو سنتے اور ساری زندگی انہیں وہ اشعار یاد رہتے تھے، قصیدے کے قصیدے انہیں یاد رہتے تھے، حتیٰ کہ قصیدے ہی نہیں بلکہ انہیں اپنے گھوڑے اور ان گھوڑوں کی ساری نسلیں اور ان کے سارے انساب، ان کے دادا کون، ان کے پردادا کون اور ان کے پردادا کون اور ان کے نام کیا ہے، یہ تمام چیزیں عربوں کو یاد تھی۔ اس کے علاوہ عربوں کو ایک اور چیز جو دیگر چیزوں سے ممتاز بناتی ہے وہ یہ ہے کہ عرب وسط میں آباد تھے، اور اس کے علاوہ اور وہ آزاد تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو عربوں کو دیگر تمام چیزوں سے ممتاز بناتی ہے، ایک یہ بھی ہے کہ عربوں کے عرب بہت سادہ مزاج تھے۔ جو چیز انہیں پسند آتی اسے قبول کر لیتے، جو چیز انہیں پسند نہیں آتی اس کا انکار کر دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کا پروانہ ان کے سامنے پیش کیا، اچھا لگا تو بلا کسی چون و چرا قبول کیا، اور جنہیں اچھا نہیں لگا انہوں نے انکار کر دیا۔ اور اس کے بعد بھی، قبول اسلام کے بعد بھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا حکم دیا تو کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، کسی صحابی نے چون و چرا نہیں کیا، کسی صحابی نے سوالات نہیں پوچھے۔ ان کے اندر منطقیت نہیں تھی، ان کے اندر کسی بات پر چون و چرا کرنا نہیں تھا، ان کے اندر کیوں اور کیسے کا ذہن نہیں پایا جاتا تھا۔ جو چیز انہیں اچھی نظر آتی، جو چیز انہیں پسند آتی، وہ اس بات کو قبول کر لیتے تھے، اس بات کو اپنا لیتے تھے اور اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ یہ ان کے اندر خصوصیت پائی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا میں بنو اسماعیل کو چنا، بنو اسماعیل میں بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ میں بنو قریش کو چنا، بنو قریش میں بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو مطلب کو عبد المطلب کو چنا، اور بنو عبد المطلب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چنا۔ یعنی کہ اگر سادہ الفاظ میں کہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت سے، بعثت نبوی سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا میں سے عرب قوم کا انتخاب بہت پہلے ہی، آنے کے 100-150 سال پہلے ہی کر چکا تھا، اور ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اوصاف ہی پیدا کر دیے تھے پہلے ہی سے کہ آخری نبی کے متحمل بن سکیں، کہ آخری نبی کے پروانے کو لے کر ساری دنیا تک پہنچا سکیں۔ اور حقیقتاً صحابہ نے اپنے اس فریضے کو بحسن خوبی بھی انجام دیا تھا۔ حاضرین، آج کے اس درس میں 2 باتیں ہیں جو ہمیں سیکھنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ظلمت چاہے جتنی بھی گہری ہو، اندھیرا چاہے جتنا بھی گہرا ہوتا چلا جائے، خرابیاں معاشرے میں چاہے جتنی بھی ہوں، ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم شکوہ شکایت کرنے کے بجائے، ہم رونے کے بجائے، ہم بیجا کے اشکالات کرنے کے بجائے، بیجا سوالات اٹھانے کے بجائے اپنے طور پر یہ کوشش کریں کہ ایک دیا جلا دیں، اپنے طور پر اچھائیوں کو پھیلانے کی کوشش کریں، خود اچھے بنیں اور دوسروں کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کریں، اور کبھی بھی مایوس نہ ہوں زندگی میں، کیا چاہے کتنی بھی اپنے معاشرے میں خرابی دیکھیں، اپنے آس پاس میں خرابی دیکھیں، کبھی مایوس نہ ہوں۔ ہماری کوششیں یہ ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے اچھے سے اچھے مسائل کو رکھیں، لوگوں کے سامنے حسن سلوک کا مظاہرہ کریں، لوگوں کے سامنے اچھائیاں پیش کریں۔ حضرین، یہاں رک کر ایک اور بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کوشش کے اوپر انعام دیتا ہے، نتیجے کے اوپر اللہ تبارک و تعالی انعام نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں دیکھتا کہ تم نے کتنے دیے جلائے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ تم نے کتنے لوگوں کو صدارا ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ دیکھتا ہے کہ تم نے کتنی کوششیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی یہ دیکھتا ہے کہ نیکی کے میدان میں تمہاری کتنی محنتیں رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی یہ دیکھتا ہے کہ نیکی کو پھیلانے میں، اس توحید کے پیغام کو پھیلانے میں، اس روشنی کو منور کرنے میں تم نے کتنا یوگدان دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی یہ دیکھتا ہے، اور اسی کے اوپر اللہ تبارک و تعالی تمہیں کل قیامت کے دن اجر دے گا۔ نتائج کے اوپر اللہ تبارک و تعالی اجر نہیں دیتا، کوششوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی اجر دیتا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہمیں اس درس سے سیکھنے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے جانب سے جو بات بھی ہمیں ملے، بلا چوم و چرا ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کر لیں، ہم اس بات کو مان لیں، ہم سوالات نہ کریں، یہ کام کیوں کریں، یہ کام کیسے کریں، یہ کام کس وجہ سے کریں۔ اس طرح کے بیجا سوالات
انسان کو عملی زندگی سے دور کر دیتے ہیں۔ ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب ہمیں یہ معلوم پڑے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے روکا ہے، تو ہم فوری طور پر اس کام سے رک جائیں اور جس کام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حتی الامکان وہ کام کرنے کی کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ آج کی اس بات کو ختم کرتا چلوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیرت نبوی سننے، عمل کرنے اور اسی کے ساتھ زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اور سامعین، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہم اس کے بعد آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، نبوت اور آپ کی نبوی زندگی کے کیا کیا مظاہر رہیں، اس کا مختصر سا خاکہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے وداع لیتے ہیں اور آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، دعا کرتے رہیے، خود بھی محفوظ رہیں اور اپنے آس پاس کے ماحول کو بھی محفوظ رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ